بی بی عائشہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نکاح۔ بخاری میں حدیث نمبر 7011 میں بی بی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھ سے فرمایا کہ عائشہ، نکاح سے قبل مجھے تم خواب میں 2 مرتبہ دکھائی گئی۔ ایک شخص تمہیں ریشم کے ایک کپڑے میں اٹھائے لیے جا رہا تھا۔ اس شخص نے مجھ سے کہا کہ یہ دنیا اور آخرت میں آپ کی بیوی ہیں، ان کے چہرے سے پردہ ہٹائیے۔ میں نے پردہ اٹھایا تو دیکھا کہ وہ تم تھیں۔ میں نے سوچا کہ اگر یہ خواب اللہ کی طرف سے ہے تو وہ خود ہی اس خواب کو انجام تک پہنچائے گا۔ تو دوستوں، یہ تھا بی بی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کا وہ مقام کہ جن کا رشتہ خود خالق کائنات نے طے کیا تھا۔ بی بی خدیجہ کی وفات کے 3 سال بعد رسول اللہ کا نکاح بی بی عائشہ سے ہوا۔ بی بی عائشہ کو یہ اعزاز بھی حاصل ہے کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی واحد کنواری شریک حیات تھیں۔ نکاح کے وقت بی بی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کی عمر 6 برس تھی، لیکن آپ کی رخصتی ہجرت مدینہ کے 3 سال بعد 9 برس کی عمر میں ہوئی۔ صحیح مسلم کی حدیث 1423 کے مطابق آپ کا نکاح اور رخصتی دونوں شوال کے مہینے میں ہوئی تھی۔ نکاح کے بعد رخصتی کے بارے میں بی بی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ بخاری کی حدیث نمبر 3894 میں خود بیان کرتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے میرا نکاح جب ہوا تو میری عمر 6 برس تھی۔ پھر ہم مدینہ ہجرت کر کے چلے آئے اور بنی حارث بن غزرج کے یہاں قیام کیا۔ پھر ایک دن میری والدہ ام رومان رضی اللہ تعالی عنہ آئیں۔ اس وقت میں اپنی چند سہیلیوں کے ساتھ جھولا جھول رہی تھی۔ انہوں نے مجھے پکارا تو میں حاضر ہو گئی۔ مجھے کچھ معلوم نہیں تھا کہ وہ مجھے کیوں بلا رہی ہیں۔ آخر انہوں نے میرا ہاتھ پکڑ کر گھر کے دروازے کے پاس کھڑا کر دیا۔ میرا سانس پھولا جا رہا تھا۔ تھوڑی دیر میں جب مجھے کچھ سکون آیا تو انہوں نے تھوڑا سا پانی لے کر میرے منہ اور سر پر پھیرا۔ پھر گھر کے اندر مجھے لے گئیں۔ وہاں انصار کی چند خواتین موجود تھیں جنہوں نے مجھے دیکھ کر دعا دی کہ خیر و برکت اور اچھا نصیب لے کر آئی ہو۔ میری ماں نے مجھے ان کے حوالے کر دیا اور انہوں نے میری آرائش کی۔ اس کے بعد دن چڑھے اچانک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے پاس تشریف لائے اور میرے والدین نے مجھے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سپرد کر دیا۔ میری عمر اس وقت 9 برس تھی۔ بی بی عائشہ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مثالی محبت۔ بی بی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دوسری شریک حیات تھیں۔ بی بی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زوجیت میں قریباً 8 سال گزارے، لیکن یہ 8 سال کا قلیل عرصہ بی بی عائشہ اور نبی کریم کی مثالی محبت کی ایسی داستان لکھ گیا کہ جس کی مثال کہیں نہیں ملتی۔ بی بی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقصد ہمیشہ یہ رہتا کہ آپ ان سے ہمیشہ خوش رہیں، لہٰذا وہ ہر وقت اپنی زیب و زینت کا خیال رکھتی۔ سنن ابی داؤد حدیث نمبر 1565 میں بی بی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ میرے پاس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آئے۔ آپ نے میرے ہاتھ میں چاندی کی کچھ انگوٹھیاں دیکھی اور فرمایا، عائشہ یہ کیا ہے؟ میں نے عرض کیا، میں نے انہیں اس لیے بنوایا ہے کہ میں آپ کے لیے بناؤ سنگھار کر سکوں۔ گھر میں بی بی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہر ضرورت کا خیال رکھتی، حتیٰ کہ وہی آپ کے مسواک دھوتی، زلفیں سنوارتی اور خوشبو لگاتی۔ یہاں تک کہ اعتکاف میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بی بی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی سے کنگھی کرواتے۔ بخاری کی حدیث نمبر 2028 میں بی بی عائشہ فرماتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد میں معتکف ہوتے اور اپنا سر مبارک میری طرف جھکا دیتے، پھر میں اس میں کنگھا کر دیتی۔
جہاں ایک طرف بی بی عائشہ رسول اللہ کی ضرورت کا خیال رکھتی، وہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی بی بی عائشہ کی خوشی کا ہمیشہ پاس رکھتے۔ بی بی عائشہ چونکہ کم عمر تھیں اور کھیل کود کی شوقین تھیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بی بی عائشہ کو کھیلنے کی فرصت دیتے اور انہیں کبھی اس سے نہ روکتے۔ بخاری حدیث نمبر 6130 میں آتا ہے کہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے بیان کیا کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے یہاں لڑکیوں کے ساتھ کھیلتی تھی۔ میری بہت سی سہیلیاں تھیں جو میرے ساتھ کھیلا کرتی تھیں۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اندر تشریف لاتے تو وہ چھپ جاتی، پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انہیں میرے پاس بھیجتے اور وہ میرے ساتھ کھیلتی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نہ صرف بی بی عائشہ کی تفریحات کا خیال رکھتے بلکہ خود ان کے ساتھ کھیل کود میں بھی شامل ہوتے۔ سنن نبی داؤد حدیث نمبر 2578 میں درج ہے کہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ایک سفر میں تھی۔ کہتی ہیں کہ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے دوڑ کا مقابلہ کیا تو میں جیت گئی، پھر جب میرا بدن بھاری ہو گیا تو میں نے آپ سے دوبارہ مقابلہ کیا تو آپ جیت گئے۔ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یہ جیت اس جیت کا بدلہ ہے۔ دوستو، ان چھوٹے چھوٹے واقعات سے ہمیں بی بی عائشہ اور نبی پاک کی خوشگوار زندگی کا پتہ چلتا ہے۔ بی بی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود مشقت و تکلیف برداشت کرتی لیکن رسول اللہ کے آرام کا ہمیشہ خیال رکھتی، جس کی مثال خیبر سے واپسی کے وقت پیش آنے والے واقعے سے بخوبی لگایا جا سکتا ہے۔ بخاری کے حدیث نمبر 334 میں بی بی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ ہم رسول اللہ کے ساتھ سفر غزوہ بنی مستلق میں تھے۔ جب ہم مقام بیدا یا ذات الجیش پر پہنچے تو میرا ایک ہار کھو گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کی تلاش میں وہیں ٹھہر گئے اور لوگ بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ٹھہر گئے، لیکن وہاں پانی کہیں قریب میں نہ تھا۔ لوگ ابو بکر کے پاس آئے اور کہا، عائشہ نے کیا کام کیا کہ رسول اللہ اور تمام لوگوں کو ٹھہرا دیا ہے اور پانی بھی کہیں قریب میں نہیں ہے۔ پھر ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنا سر مبارک میری ران پر رکھے ہوئے سو رہے تھے۔ فرمانے لگے کہ تم نے رسول اللہ اور تمام لوگوں کو روک لیا، حالانکہ قریب میں کہیں پانی بھی نہیں ہے اور نہ لوگوں کے پاس ہے۔ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ میرے والد ابو بکر مجھ پر بہت خفا ہوئے اور اللہ نے جو چاہا انہوں نے مجھے کہا اور اپنے ہاتھ سے میری کوکھ میں کچوکے لگائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سر مبارک میری ران پر تھا، اس وجہ سے میں حرکت بھی نہ کر سکتی تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب صبح کے وقت اٹھے تو پانی کا پتہ تک نہ تھا۔ بس اللہ تعالیٰ نے تیمم کی آیت اتاری اور لوگوں نے تیمم کیا۔ اس پر اسید بن حذیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ اے آل ابی بکر، یہ تمہاری کوئی پہلی برکت نہیں ہے۔ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، پھر ہم نے اس اونٹ کو ہٹایا جس پر میں سوار تھی تو ہار اسی کے نیچے سے مل گیا۔ یہ بی بی عائشہ کی فضیلت تھی کہ جس کے توسط سے اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کے لیے تیمم کا طریقہ نازل فرمایا۔ بی بی عائشہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس قدر مزاج شناس تھیں کہ آپ کے چہرے سے آپ کے دل کا حال پڑھ لیتیں۔ جو ہی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چہرے کا رنگ اترتا تو بی بی عائشہ فوراً دریافت کرتیں، جیسے کہ مسلم کی حدیث 2084 میں بی بی عائشہ بیان کرتی ہیں کہ آندھی اور بارش کے دن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چہرہ اقدس پر اس کے آثار معلوم ہوتے تھے کہ آپ کے چہرے پر کبھی فکر ہوتی ہے اور کبھی پریشانی۔ جب بارش ہو جاتی تو اس سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خوش ہو جاتے اور فکر چلی جاتی۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اس کی وجہ دریافت کی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں ڈرتا ہوں کہ کہیں یہ عذاب نہ ہو جو میری امت پر مسلط کیا گیا ہو۔ جب آپ بارش کو دیکھتے تو فرماتے کہ یہ رحمت ہے۔
ایک جانب جہاں بی بی عائشہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مزاج شناس تھیں، وہیں دوسری جانب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بھی یہی حال تھا۔ بخاری حدیث نمبر 5228 میں آیا ہے کہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھ سے فرمایا کہ میں خوب پہچانتا ہوں کہ کب تم مجھ سے خوش ہوتی ہو اور کب تم مجھ پر ناراض ہو جاتی ہو۔ بی بی عائشہ نے اس پر عرض کیا کہ آپ یہ بات کس طرح سمجھتے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم مجھ سے خوش ہوتی ہو تو کہتی ہو نہیں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے رب کی قسم، اور جب تم مجھ سے ناراض ہوتی ہو تو کہتی ہو نہیں ابراہیم علیہ السلام کے رب کی قسم۔ بی بی عائشہ نے عرض کیا جی ہاں اللہ کی قسم یا رسول اللہ، غصے میں آپ کا نام زبان سے نہیں لیتی۔ یہ ہوتی ہے سچی محبت کہ جو اظہار کی محتاج نہیں ہوتی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بی بی عائشہ سے رغبت کا اندازہ دیگر صحابہ کو بھی تھا۔ یہی وجہ تھی کہ جب بھی کسی شخص کو کوئی تحفے تحائف بھجوانے ہوتے تو وہ بی بی عائشہ کی باری کے دوران ہی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھجواتے، جو دیگر ازواج مطہرات کو زیادہ پسند نہ آتا۔ چنانچہ ام سلمہ نے دوسری ازواج کے کہنے پر جب بارہا اس کی شکایت کی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ام سلمہ سے فرمایا کہ عائشہ کے بارے میں مجھے تکلیف نہ دو، عائشہ کے سوا اپنی بیویوں میں سے کسی کے بستر میں مجھ پر وحی نازل نہیں ہوتی۔ چنانچہ اس حدیث سے بی بی عائشہ کی ایک اور فضیلت ثابت ہوئی کہ جن کے حجرے میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر وحی کا نزول ہوتا، یہ شرف کسی اور ازواج مطہرہ کو حاصل نہ ہوا۔ ایک اور مقام پر بی بی عائشہ کی فضیلت واضح ہوتی ہے کہ جب قرآن میں بی بی عائشہ کے دفاع میں باقاعدہ آیات کا نزول ہوا، اسے واقعہ افک یعنی جھوٹی تہمت سے تشبیہ دیا جاتا ہے۔ اس کا ذکر بخاری کی حدیث 4141 میں اس طرح آتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب سفر کا ارادہ کرتے تو ازواج مطہرات کے درمیان قرار ڈالا کرتے، اور جس کا نام آتا تو نبی کریم انہیں اپنے ساتھ سفر میں لے جاتے۔ بی بی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے بیان کیا کہ ایک غزوہ کے موقع پر جب آپ نے قرار ڈالا تو میرا نام نکلا اور میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ سفر میں روانہ ہوئی۔ یہ واقعہ پردے کے حکم کے نازل ہونے کے بعد کا ہے۔ چنانچہ مجھے ہودج جو کہ جانور پر بیٹھنے کے لیے اس کی پیٹھ پر رکھا جاتا ہے میں اٹھا کر اونٹ پر سوار کر دیا جاتا اور اسی طرح اتارا جاتا۔ اس طرح ہم روانہ ہوئے۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے اس غزوہ سے فارغ ہو گئے تو واپسی کا سفر شروع ہوا۔ واپسی میں ہم مدینہ کے قریب تھے اور ایک مقام پر پڑاؤ تھا جہاں سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رات کے وقت کوچ کا اعلان کیا۔ کوچ کا اعلان ہو چکا تھا تو میں کھڑی ہوئی اور تھوڑی دور چل کر لشکر کی حدود سے آگے نکل گئی۔ پھر قضائے حاجت سے فارغ ہو کر جب میں اپنی سواری کے پاس پہنچی تو وہاں پہنچ کر جو میں نے اپنا سینہ ٹٹولا تو میرا قیمتی ہار غائب تھا۔ اب میں پھر واپس ہوئی اور اپنا ہار تلاش کرنے لگی۔ اس تلاش میں دیر ہو گئی۔ انہوں نے بیان کیا کہ جو لوگ مجھے سوار کیا کرتے تھے وہ آئے اور میرا ہودج کو اٹھا کر انہوں نے میرے اونٹ پر رکھ دیا جس پر میں سوار ہوا کرتی تھی۔ انہوں نے سمجھا کہ میں شاید ہودج کے اندر ہی موجود ہوں۔ ان دونوں عورتیں بہت ہلکی پھلکی ہوتی تھیں، ان کے جسم میں زیادہ گوشت نہیں ہوتا تھا کیونکہ بہت معمولی خوراک انہیں ملتی تھی، اسی لیے اٹھانے والوں نے جب اٹھایا تو ہودج کے ہلکے پن میں انہیں کوئی فرق معلوم نہ ہوا۔ یوں بھی اس وقت میں ایک کم عمر لڑکی تھی، تو وہ مجھے سمجھ کر اونٹ اٹھا کر روانہ ہو گئے۔ جب لشکر گزر گیا تو مجھے بھی اپنا ہار مل گیا۔ میں ڈیرے پر آئی تو وہاں کوئی بھی نہ تھا، نہ پکارنے والا نہ جواب دینے والا۔ میں وہاں آئی جہاں میرا اصل ڈیرا تھا۔ مجھے یقین تھا کہ جلد ہی میرے نہ ہونے کا لشکر کو علم ہو جائے گا اور وہ مجھے لینے کے لیے واپس لوٹ آئیں گے۔ اپنی جگہ پر بیٹھے بیٹھے میری آنکھ لگ گئی اور میں سو گئی۔
صفوان بن معطل سلمہ لشکر کے پیچھے پیچھے آ رہے تھے تاکہ لشکر کی کوئی چیز اگر گم ہو گئی ہو تو وہ اٹھا لیں۔ انہوں نے ایک سوئے انسان کا سایہ دیکھا اور جب قریب آ کر مجھے دیکھا تو پہچان گئے، کیونکہ پردے کے حکم سے پہلے وہ مجھے دیکھ چکے تھے۔ جب وہ مجھے پہچان گئے تو ان اللہ پڑھنا شروع کیا اور ان کی آواز سے میں جاگ اٹھی اور فوراً اپنی چادر سے میں نے اپنا چہرہ چھپا لیا۔ اللہ کی قسم میں نے ان سے ایک لفظ بھی نہ کہا اور نہ سوائے ان اللہ کے ان کی زبان سے کوئی اور لفظ سنا۔ وہ سواری سے اترے اور سواری کو جھکایا اور میں اس پر سوار ہو گئی۔ اب وہ سواری کو آگے سے پکڑے ہوئے لے کر چلے۔ جب ہم لشکر کے قریب پہنچے تو ٹھیک دوپہر کا وقت تھا۔ لشکر پڑاؤ کیے ہوا تھا۔ امیر المومنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں کہ پھر جسے ہلاک ہونا تھا وہ ہلاک ہوا۔ حدیث کی روح سے آپ پر منافقین نے لشکر سے جدا ہونے اور اکیلے صفوان بن معطل کے ساتھ آنے کے واقعے کو غلط انداز سے پیش کیا اور بی بی عائشہ کی پاک ذات پر بے جا تہمت لگائی، جس کا اثر آپ کے ازدواجی تعلق پر پڑا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ سے بی بی عائشہ سے علیحدگی کے مشورے کرنے شروع کر دیے۔ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر سورہ نور کی آیت نمبر 11 تا 20 کا نزول ہوا، جس میں اللہ تعالیٰ نے بی بی عائشہ کی پاک دامنی اور منافقین کی سازش کا انکشاف کیا۔ اس واقعے کے بعد مدینہ میں بی بی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام اور بلند ہو گیا۔ لوگ آپ کی مزید قدر کرنے لگے کہ یہ وہ ہستی ہیں کہ جن کے دفاع میں اللہ نے خود وحی کا نزول کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بی بی عائشہ سے محبت کے اظہار میں بے ساختہ تھے۔ سنن نسائی حدیث نمبر 281 میں درج ہے کہ ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کہتی ہیں کہ رسول اللہ اپنا منہ برتن میں اسی جگہ رکھتے جہاں سے میں منہ لگا کر پیتی تھی، یعنی آپ میرا بچا ہوا جھوٹا پیتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ بی بی عائشہ سے محبت ہی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی زندگی کے آخری ایام بی بی عائشہ کے حجرے میں گزارے اور انہی کی آغوش میں دم توڑا۔ مسلم کی حدیث نمبر 6292 میں سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے کہ رسول اللہ اپنے آخری ایام میں بی بی عائشہ کے گھر کی باری کا انتظار کرتے اور فرماتے کہ میں آج کہاں ہوں اور کل کہاں ہوں گا، یہ خیال کرتے ہوئے کہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی باری میں ابھی دیر ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ پھر جب میرا دن ہوا تو اللہ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو میرے سینے اور پسلی کے درمیان وفات دے دی، یعنی اس حال میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس دنیا سے رخصت ہوئے کہ آپ کا سر مبارک حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے سینے سے لگا ہوا تھا۔ بی بی عائشہ محض 18 برس کی تھی جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا انتقال ہوا، لیکن بی بی عائشہ کی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت تا حیات رہی اور انہوں نے اپنی حیات کا مقصد ہی نبی پاک کے پیغام کو عام کرنے کے لیے وقف کر دیا۔ تو دوستوں، یہ تھی بی بی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کی سیرت اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ان کی واہلانہ محبت۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی بی بی عائشہ کے بلند اخلاق سے نصیحت حاصل کرنے اور ان کی زندگی کو نمونہ بنا کر اپنی زندگی کی اصلاح کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ ہمیں اپنی قیمتی رائے سے کامنٹ میں آگاہ کریں، اور اگر آپ نے اب تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا ہے تو اسے سبسکرائب کریں اور اپنے پیاروں سے ضرور شیئر کریں۔ جزاک اللہ۔